سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بلا سلام۔ سینیٹر مشتاق سب جانتے ہیں آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہاں جیل میں ان کو قید کیا گیا ہے۔ میں ان کی ایک تقریر سن رہا تھا پارلیمنٹ کی، چند الفاظ آپ کو بھی سنواتے ہیں، کچھ پھر بتاتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں۔ جی تو دستور پاکستان کے باغی ہے باغی، قادیانی عالم اسلام کے خلاف منظم دہشت گرد گروہ ہے۔ قادیانی وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام دشمن کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادیانی وہ لوگ ہیں کہ ان صفوں کے اندر موجود ہیں کہ جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ کرائے کے فوجی ہیں امریکہ کے، قادیانی کرائے کے فوجی ہیں عالم کفر کے۔ میرے بھائیوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے جب مودی اسرائیل گیا تھا تو ایئرپورٹ پہ اچھا کافی لمبی ہے، لیکن یہ سینٹ میں تقریر کی جا رہی ہے، شاید پارلیمنٹ میں ہے، مجھے اب یہ اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں وہاں پہ پہنچتے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں، ابھی یہ صاف فرما رہے تھے کہ قادیانی جو ہے یہ ان کے رنگ جو ہے وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے آپ کے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے کریکٹر چیک کر، جتنے آپ کے سینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بھی ذرا پتہ کر لو کہ یہ کون کون سے کارنامے انجام دے کے یہاں پہ پہنچے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کی بات تو اس بندے کو اچھی لگتی ہے جو اسلام کو سمجھتا، جو دو نمبر طریقے کے ساتھ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو پہلا تو طریقہ ہی ان کا یہ غلط ہے، اور پھر وہاں پہ چلو پہنچ گئے، اس کے بعد ان کی خدمات دیکھے 75 سال سے جو نظر آپ کو بھی آ رہی ہیں اور مجھے بھی آ رہی ہیں، قوم کو فقیر بنا دیا، خود بھی فقیر بن گئے۔ اور جہاں تک کہتے جناب کہ قادیانی کرائے کے فوجی ہے، ساری فوج جو آپ کے پاس ہے وہ کیا کام کر رہی؟ ایک سوال ہے، وہ جو فلسطین میں ضیاء الحق کے دور میں جا کے قتل کیے گئے لوگ فلسطینی، وہ آپ کو بھول گئے؟ اور بھی جگہ پہ بے شمار مسالے، اپنے لوگوں کو بھی مارتے، اپنے لوگوں کو بھی قتل کرتے۔ میں فوج کے خلاف نہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کے اوپر فوری طور پہ الزام لگا دینا، فلاں نے فلاں سے ملاقات کی۔ آپ بتائیے سب سے پہلے کہ کتنی خفیہ ملاقاتیں آپ نے کی؟ چلو وہ قادیانی جو وہاں پہ مودی صاحب کو ملے وہ تو سر عام ملے، وہ تو ویڈیو بھی چل رہی تھی، آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، مگر آپ جب ملتے ہیں تو بعد میں آپ کی تصویریں کیوں آتی ہے کہ فلاں چوری چھپے جا کے اسرائیل کے ساتھ ملاقات کی؟ اب ایک بندہ ہے جو دن کی روشنی میں مل رہا ہے کسی کو، کچھ اس کو کیا فکر ہو سکتی؟ رات کے اندھیرے میں کون لوگ جا کے جو کام ڈالتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے، چور جو غلط کام کرنا ہو، جو عوام سے آپ نے چھپانا ہو، جو عوام کو گمراہ کرنا ہو، ہر جگہ پہ آپ کے پاس ایک کارڈ ملا ہوا ہے، اسی کے ذریعے آپ اپنا سسٹم کو چلاتے کہ صاحب یہاں گئے اسرائیل، اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 150-200 بندے اسرائیل نے ترکی میں واپس بھیج دیے، ان کو ابھی تک نہیں انہوں نے بھیجا، اور کچھ تصویریں بھی چلی ہیں، ان کے چہرے پہ نشان آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، میرے علم میں نہیں۔ لیکن جو میں چیزیں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ اور صرف جھوٹ بولے گے اور پھر پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، آپ پارلیمنٹ میں گئے ہیں سب کے نمائندے بن کے، آپ سینٹ میں گئے ہیں سب کے نمائندے بن کے، پوری قوم پاکستانی، اور وہاں جا کے آپ نفرت کی تقریریں کریں گے تو میرا ظاہر ہے آپ خود بھی اپنا حساب لگا لیں کہ آپ کے پاس کتنی اسلام کے بارے میں آپ نے کتنا پڑھا ہوا اسلام کے بارے میں، کتنا نالج ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفرت ہے۔ جی قادیانی پاکستان کے خلاف تھے، اچھا جی پاکستانی کے خلاف تھے، پہلے وزیر خارجہ جو تھے وہ احمدی تھے۔ اب یہاں پہ بھی بیوقوف گدھوں کو اتنی عقل نہیں آتی کہ اس وقت قائد اعظم نے وزیر خارجہ جو تھے اگر پاکستان کے خلاف ہوتے تو ان کو بناتے۔ عقل سے کام لے لیا کرے، کبھی کبھی آپ کو اگر خدا نے کسی طرح بھی آپ وہاں پہ پہنچ گئے تو کم از کم وہاں جا کے اس طرح نفرت والی تقریریں آپ کرتے، اب وہ لوگوں نے چلائی ہیں تقریریں دوبارہ، اب سوشل میڈیا پہ کیوں چلی ہیں؟
یہ بھی آپ کو پتہ چل چکا، میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ اسرائیل کے لیے آپ خوراک لے کے جا رہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی کام کریں وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کرنا چاہیے۔ کسی بھی ملک میں آپ غیر قانونی داخل ہوں گے، پاکستان میں وہاں داخل پکڑ لیتے ہیں نا، اور اگر آپ کسی اور دوسرے ملک میں لے کے جائیں گے تو وہاں بھی اسی طرح کے حالات ہوں۔ پھر اگر آپ خوراک لے کے تو ان تک پہنچی کیوں نہیں؟ تو 2-4 کشتیاں میرا وہاں پہنچی، وہ بھی بعد میں انہوں نے کنٹرول کر لیا، جس طرح بھی ہوا یا وہ بچ گئے۔ لیکن جو سوالات ہیں یہاں پہ وہ بے شمار ہیں۔ ایسے لوگ جو خود غلط راستہ، اس میں آپ کی پارلیمنٹ میں آپ ذرا چیک کریں کتنے لوگوں کو قتل کروایا گیا ہے ان پارلیمنٹ کے لوگوں نے، کیسے گولیاں چلوائی جاتی اسلام آباد میں، کیسے یہ کشمیر میں گولی چلائی تو وہاں پہ قادیانی تھے جہاں پہ پھر انہوں نے ان سب کی چھترول کی، وہاں کون تھے؟ اپنے کام ذرا چیک کرو کہ آپ کیا کرتے۔ جب آپ کہ بندے 4-10 پڑکا دیو، کوئی بات نہیں، مر جائیں گے تو کون سا ہے، اس سے ڈر و خوف پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تو آپ کے لوگوں کی آڈیو پھر نکلتی، ہر چیز احمدیوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں یار۔ میں کوئی وکالت نہیں کر رہا، مگر حقائق کو سامنے رکھ کے تو بات کرنی چاہیے نا کام۔ یہ بڑی لمبی تھی، وہ جی امریکن پریزیڈنٹ کو شکایت گئی، امریکن پریزیڈنٹ کو ساتھ معاہدے میں شامل کون ہوا آپ ذرا یہ بتائیے؟ وہ بھی پوری بات نہیں بتا رہا، نہ اسحاق ڈار، نہ نواز شریف، شہباز شریف، نہ وہ چھڑی علی سرکار۔ تو آپ سے تو وہ چھپاتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ اپنی سیاست کی حالت دیکھو، اپنی حالت دیکھو، اسلام کا جو حال آپ نے کیا پاکستان میں اس کی حالت دیکھ لو۔ جو چور چکا وہاں پہ پیدا ہوا، یہ اس نے میرے سے بھی ایک نے تھوڑے سے پیسے منگوائے کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا، اس کے بعد کبھی اس کی ماں بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی وہ خود بیمار، ساری قوم کو حرام خوری پہ لگا دی۔ جب لیڈر ہی حرام خور ہوں گے تو الزام سارا دن آ کے دوسروں کے اوپر دیتے رہتے ہیں۔ بڑا اسلام کا آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا یار، کیا قدر ہے آپ کی، کیا عزت ہے آپ کی، مجھے بتاؤ۔ یہ 25 کروڑ عوام، آپ جیل میں بیٹھے ہوئے، ایک بھی آ کے وہاں پہ آپ کو چھڑانے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پھر بھی یورپین ممالک ہی آپ کے لیے آواز اٹھا رہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ بالکل قوم کو مردہ کر دیا ہوا ہے۔ ان کو مولوی ہے وہ تقریریں سنا رہے ہیں، سینٹ میں پہنچا وہ تقریریں سنا رہا ہے، اگر کوئی ایک آدھا حق میں بول جاتا ہے تو اس کو بھی بعد میں یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ اور جب لیڈر بنتے ہیں تو قوم کے لیڈر بنو، بدبختو، نہ آپ اسلام کے لیڈر بن سکے، نہ قوم کے لیڈر بن سکے، نہ پاکستان کی کوئی خدمت کر سکے۔ کیا خدمت ہے یار اس بندے کی، مجھے بتاؤ۔ مجھے یہ سارے جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے 75 سال سے ایک بندے کی ایک کوئی بھی خدمت دکھا دو، اشتہارات لگا دو، بس جی اس سے خدمت ہوگی، کوئی آپ کو چیز نہیں ملے گی۔ اور جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ کے مولوی ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی میرے پاس ان کی تقریریں ہیں، وہ بھی میں کسی وقت پروگرام میں شامل کروں۔ اپنی جو آپ کی کرتوتیں ہیں انہیں چھپانے کے لیے ہر چیز اسٹیئرنگ ادھر کو گھما دو، لوگوں کا دھیان ادھر کر دو۔ اپنی سیاست کی حالت دیکھو، اپنے ملک کی حالت دیکھو، وہاں پہ دیکھو کس طرح لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، شرم نہیں آتی، اور شرم آئے گی بھی کیسے، سیکھی نہیں ہے۔ اب اسرائیل کی جیل میں بھی وہ بھی یورپی نہیں چھڑائیں گے ان کو۔ کوئی مسلمان ملک بولا ان کے لیے کہ ان کو چھوڑ دو؟ بولا تو مجھے بتاؤ، کسی کا بیان آیا؟ کسی کا بھی نہیں آیا۔ جو ملک میں لوگ رہتے ہیں، جو اسرائیل میں رہتا ہے، جو پاکستان میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے۔ اور اسلامی تعلیم بھی یہ ہے کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ محب وطن ہو۔ یہ نہیں کہ جو لوگ اب فرض کرے کہ اسرائیل میں مسلمان رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسرائیل کے حمایتی ہوں گے، وہ یہ تو نہیں کہیں گے وہ فلاں کے حمایتی ہوں گے جب وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح جس ملک میں بھی رہتے ہیں محب وطن، احمدیوں کا کون سا ایک کام بھی دکھائیے پاکستان میں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا، ایک بھی دکھا دو، فائدہ ہی پہنچا ہوگا۔ اپنے گنانے شروع کرو، صدیاں گزر جائیں گی، جو نقصان آپ نے ملک کو دیے وہ کون پورے کرے گا؟ کیونکہ اپنے نقصانات آپ کو نظر نہیں آتے۔ 11 ارب روپے
IMF نے کہا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو گئے پاکستان کے خزانے سے، وہ کون کر گیا؟ قادیانی کر گیا۔ کدھر گئے وہ؟ اسلام کے ٹھیکیدار تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے آپ کے پاس تھے، جب آپ اسپیشل جہاز لے کے جائیں گے، پکنک منائیں گے، قوم کی آپ کو کیا فکر ہے؟ اور چپ ہو، چینل کو سبسکرائب دو کر لے تاکہ ہمارے پروگرام دیکھتے